بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک۔ میں ہوں کاظم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت جاری، قابض فورسز کے ہاتھوں مزید 4 کشمیری شہید۔ قرض کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات پھر ناکام۔ ایرانی مرکزی بینک کے سابق سربراہ کو فراڈ کے جرم میں قید کی سزا۔ انصار اللہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے بنائے ہوئے دہشت گرد شام، افغانستان اور لبنان میں حملے کر رہے ہیں۔ آسیان سربراہی اجلاس میں میانمار فوجی حکومت کے سربراہ کو مدعو نہیں کیا گیا۔ طالبان کا شیعہ مساجد کو خصوصی سیکیورٹی دینے کا اعلان۔ چین نے نیوکلیئر گائیڈڈ ہائپرسونک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ فرانس بھر میں یلو ویسٹ نامی مظاہروں کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وسطی ایشیائی ریاستوں میں امریکی فوج کی موجودگی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ اور اب کچھ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت جاری، قابض فورسز کے ہاتھوں مزید 4 کشمیری شہید ہو گئے۔ بھارت نے انسانیت کی تمام حدیں پار کر لیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پونچھ میں قابض سیکیورٹی فورسز کا نام نہاد سرچ آپریشن 7ویں روز بھی جاری ہے۔ KMC کے مطابق ضلع پونچھ میں بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے مزید 4 کشمیری شہید کر دیے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض بھارتی فوج کے جاری نام نہاد آپریشن کے دوران رواں ماہ اب تک 20 کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ قرض کے لیے پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات پھر ناکام ہو گئے۔ $1 ارب کے قرض کی اگلی قسط جاری کرنے اور بہتر معاشی صورتحال کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے 4 سے 15 اکتوبر تک مذاکرات کا نیا دور بے نتیجہ رہا۔ واضح رہی کہ موجودہ حکومت نے IMF کی تمام بے بنیاد شرائط کو تسلیم کر کے غریب عوام پر مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ اس کے باوجود IMF سے مذاکرات ناکام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے پاکستانی حکومت کو بلیک میل کر کے مزید مہنگائی چاہتے ہیں۔ ایرانی مرکزی بینک کے سابق سربراہ کو فراڈ کے جرم میں قید کی سزا سنا دی گئی۔ ایران کے مرکزی بینک کے سابق گورنر اور کئی سابقہ عہدیداروں کو امریکی پابندیوں کے تحت ملکی کرنسی مارکیٹ کو سنبھالنے کے غیر قانونی طریقوں کے استعمال کرنے پر قید کی سزا سنائی گئی۔ عدلیہ کے ترجمان ذبیح اللہ خدایان نے ہفتے کے روز سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ ولی اللہ سیف نے تقریباً 5 سال تک مرکزی بینک کی قیادت کی۔ انہیں جولائی 2018 میں برطرف کیے جانے کے بعد کرپشن ثابت ہونے پر 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ آقای ولی اللہ سیف فرزند رضا که در واقع رئیس وقت بانک مرکزی هستند به اتهام مشارکت در تاہم حیران کن طور پر ولی اللہ سیف کو بدعنوانی کے الزامات کے سبب مرکزی بینک چھوڑنے کے فوراً بعد صدر حسن روحانی کے اعلیٰ بینکنگ مشیر کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ ان پر الزامات تھے کہ وہ غیر ملکی کرنسی کی غیر قانونی سمگلنگ کے علاوہ $30 ارب اور 60 ٹن سونے کے ذخائر کو ضائع کرنے میں ملوث ہیں۔ بانک مرکزی ساده ترین و شاید غلط ترین راه را در پیش گرفت و با زدن چوب حراج به دارایی و اندوخته ملی کشور تقریباً بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی را روانه بازار کرد.
علاوہ ازیں سابق ایٹمی مذاکرات کار عباس عراقچی کے بھتیجے کو بھی کرپشن الزامات ثابت ہونے پر 8 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ واضح رہے کہ کرپشن الزامات میں ملوث تمام افراد نے ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت ایران کی کرنسی کی قدر کو کم کرنے کے لیے کام کیا۔ تاہم ایران میں اسلامی نظام ہونے کے باوجود جمہوریت اور جمہوری نمائندوں کی اتنی بڑی کرپشن نے جمہوری نظام سیاست پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے کہ کیسے اتنی بڑی کرپشن میں ملوث افراد حکومتی اور سرکاری عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یمن کی مزاحمتی تحریک انصار اللہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے بنائے ہوئے دہشت گرد شام، افغانستان اور لبنان میں حملے کر رہے ہیں۔ یمنی خبررساں ایجنسی المسیرہ کے مطابق انصار اللہ کے پولیٹیکل بیورو نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر بے گناہ لوگوں کا قتل عام ان دہشت گردوں نے کیا ہے جنہیں امریکہ نے افغانستان میں پیدا کیا تاکہ امریکی ایجنڈے کی تکمیل ہو سکے۔ انصار اللہ نے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شیعہ مساجد میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث امریکی حمایت یافتہ داعش کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں۔ آسیان سربراہی اجلاس میں میانمار فوجی حکومت کے سربراہ کو مدعو نہیں کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق آسیان کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ میانمار میں آمریت پر مبنی حکومت نے خون ریزی روکنے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ دوسری جانب میانمار نے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ آسیان نے رکن ممالک کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت کی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے۔ خیال رہے کہ میانمار کی فوجی حکومت روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہے۔ طالبان کا شیعہ مساجد کو خصوصی سیکیورٹی دینے کا اعلان۔ قندھار پولیس کے سربراہ مولوی محمود نے ہفتے کے روز کہا کہ شیعہ مساجد کی سیکیورٹی اب تک مقامی رضاکار فورسز کے پاس تھی، لیکن بی بی فاطمہ مسجد پر جمعہ کے روز ہونے والے حملے کے بعد طالبان نے تمام شیعہ مساجد کے تحفظ کی ذمہ داری خصوصی فوج کے حوالے کر دی ہے۔ گزشتہ روز بم حملے میں شہید ہونے والے افراد کی تدفین کے دوران مولوی محمود نے کہا کہ بدقسمتی سے وہ اس علاقے کی حفاظت نہیں کر سکے اور مستقبل میں مساجد اور مدارس کی حفاظت کے لیے خصوصی سیکیورٹی گارڈز کو تعینات کریں گے۔ حکام کے مطابق بم دھماکے سے شہید ہونے والوں کی تعداد 60 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ اموات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ زخمیوں کی حالت نازک ہے اور ہم انہیں کابل منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ افغانستان میں شیعہ برادری کے خلاف ہونے والے حملوں کی ذمہ داری امریکی حمایت یافتہ دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی ہے۔ یہ دہشت گرد گروہ افغانستان کی شیعہ برادری پر حملے کی طویل تاریخ رکھتے ہیں۔ چین نے نیوکلیئر گائیڈڈ ہائپر سونک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ فائنینشل ٹائمز میگزین نے مختلف ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ بیجنگ حکومت نے اگست میں جوہری مواد سے لیس ہائپر سونک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق امریکی خفیہ اداروں نے چین کی ٹیکنالوجیکل صلاحیتوں پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ خیال رہے کہ چین، روس اور امریکہ ایسے پروجیکٹائلز پر کام کر رہے ہیں جو آواز کی رفتار سے زیادہ تیز سفر کر سکتے ہیں۔ فرانس بھر میں یلو ویسٹ نامی مظاہروں کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ فرانس کے سب سے دبے ہوئے سیاسی گروپ یلو ویسٹ نے مظاہروں کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا ہے۔ ملک کے 300 سے زائد شہروں اور ٹاؤنز میں بے روزگاری، مہنگائی اور کورونا وائرس کی پابندیوں کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر میکرون حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ خیال رہے کہ فرانس یورپ کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے جہاں ترقی کے ثمرات عام عوام تک نہیں پہنچ پا رہے۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وسطی ایشیائی ریاستوں میں امریکی فوج کی موجودگی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ سرگئی ریاباکوف نے روس کے دورے پر آئی نائب امریکی وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ سے ملاقات کی اور وسطی ایشیائی ممالک میں ممکنہ امریکی موجودگی پر بات کی۔ روسی نائب وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ سینٹرل ایشیائی ممالک میں امریکی فوج کی کسی صورت میں موجودگی روس کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیسٹ نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔